أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ محترم حضرات و خواتین اور قابل احترام مشاہدین اور مشاہدات، کل کے درس میں ہم لوگوں نے وہ 10 باتیں جن کو اپنانے پر بندہ دین سے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جن کو علماء نے نواقض اسلام سے تعبیر کیا، اسلام کو توڑنے والی، اسلام سے خارج کرنے والی 10 باتیں۔ ان میں سے پہلی بات ہم نے معلوم کی، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اوروں کو شریک کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پر 8 میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہا، اللہ تبارک و تعالی کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اپنے بندوں میں سے جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ اور سفارشی بنانا۔ اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں۔ مانگے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اور تیسری بات جس سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے، جس کو اپنانے پر کافروں کے کفر اور مشرکین کے شرک میں شک کرنا، اور ان کے طور طریقے کو، دین کو صحیح سمجھنا، گویا کہ اپنے دین اور اسلام میں شک کرنا ہے، اور اس سے بھی اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے معلوم کی، دوسروں کے طریقے کو اللہ کے نبی کے طریقے سے بہتر سمجھنا، اوروں کے فیصلے کو اللہ کے نبی کے فیصلے سے بہتر سمجھنا، تو اس سے بھی سبحان اللہ انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کا ایمان ہے اللہ کے نبی کا طریقہ کامل طریقہ ہے، آپ کا فیصلہ حقیقت میں بہترین فیصلہ ہے، اور جب تک بندہ اسے قبول نہ کرے اس وقت تک وہ بندہ دین پہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پانچویں بات جو کل ہم نے معلوم کی، جو آخری بات تھی کل، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کسی بات کو نفرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے کسی معاملے کو نفرت کرے اور اس سے دشمنی ظاہر کرے، تو کہا اہل علم نے اس سے بھی بندہ دین سے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی شریعت کی کسی بات سے نفرت کرنا اور اس سے دشمنی ظاہر کرنا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اب آئیے چھٹی چیز معلوم کرتے ہیں آج، جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کا، نبی کا، سنت کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی کا، دین کا، شریعت کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا۔ دیکھیے، عمل نہ کرنا مسئلہ الگ ہے، اور کسی عمل کو لے کر مذاق اڑانا مسئلہ الگ ہے۔ ایک انسان اگر دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، اب اس معاملے کو لے کر موضوع مذاق بنا رہے، ٹاپک جو آپ کا مذاق ہے، کسی کی سنت کو لے کر مذاق اڑایا، کسی کی دین کی پابندی کو لے کر مذاق اڑایا، کسی کے حجاب کو لے کر مذاق اڑایا آپ نے، واللہ المستعان، یہ بندہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ توبہ پڑھی، سورہ توبہ آیت نمبر 65، آیت نمبر 66۔ منافقین جب غزوہ تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلا کے پوچھا، تو کیا تم نے ایسی بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسی ہم نے مذاقاً کہہ دیا۔ اللہ نے آیت ہی نازل کی، اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے، اب اللہ قل اب اللہ
وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، گویا کہ اب تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے دوستو۔ ہمارے یہاں پر بھی بعض لوگ جو ہے گھر کے ماحول میں یا خاندان کے ماحول میں کبھی کسی دین کا معاملہ لے کر مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، یاد رکھو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑانا۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ دین سے ثابت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، ہرگز مذاق نہیں اڑانا۔ استہزاء بالدین بول دیں، یہ دین کے ساتھ مذاق۔ اللہ نے سورہ توبہ 60 پر 5 60 پر 6 میں صاف الفاظ میں کہا کہ ایسے لوگ گویا کہ ایمان لانے کے بعد، دین پر آنے کے بعد دین سے پھر گئے اور ایمان سے پھر گئے، اور کہا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد جو تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے یہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو گویا کہ مذاق اڑانا، اس سے بھی انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے گا نمبر 7، وہ باتیں جن سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے۔ نمبر 7، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے قریب جانا، جادو سیکھنا اور جادو سکھانا، یا جادو سے راضی ہونا۔ یہ 4 باتیں میں ذکر کیا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو سے قریب ہونا اور جادو سے راضی ہونا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، میں نے فجر کے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ آیت پڑھنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے، جادو سے، بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ تھوڑی بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اور اس میں اصل ہمارے اپنے ٹاپک کے حساب سے اس آیت میں جو بات ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، ہاروت اور ماروت جو انسانی بھیس اور انسانی شکل میں آئے تھے، ان دو فرشتوں نے سلیمان علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، جادو کا علم ہے ہمارے پاس، لیکن ہم سے قریب نہ ہونا، ہم سے نہ سیکھنا۔ اگر تم ہم سے قریب ہو کر سیکھنے کی تم نے کوشش کی، گویا کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ پورے واضح انداز میں کہا انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم آزمانے کے لیے آئے ہیں، تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا جادو کا علم سیکھ کر اور جادو اوروں کو سکھا کر تم کافر نہ بن جاؤ۔ اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے دوست۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، کہیں فرمایا ولا يفلح الساحرون، یہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جادو یہ خبیث عمل ہے، جادو بہت برا عمل ہے۔ جادو ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کائنات میں رکھا ہے۔ اور جادو کو کل ہم نے علم کی 2 قسمیں بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ایک علم نافع احسن، ایک اور علم زار۔ علم نافع فائدہ دینے والا علم، اور علم زار نقصان پہنچانے والا علم۔ اور یہ جو کائنات میں اللہ نے علم کی 2 تقسیم رکھی ہے، بعض علم آپ حاصل کیجئے گا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور بعض علم ایسے ہیں جیسے فحش لٹریچر ہے، بے حیائی کا علم ہے، جسے سیکھ کر انسان بے حیا بنتا ہے۔
تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے والا علم جادو ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے آزمانے کے لیے رکھا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے سورہ انسان میں کہا کہ ہم نے انسان کو راستے کی رہنمائی کی، دونوں راستے بتا دیے، دیکھو کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے یا شریعت کی خلاف ورزی کا راستہ ہے۔ اب ہم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے عقل دی، ماحول دیا، علماء دیے، نشانیاں اللہ نے نازل کی، کتاب اللہ نے اتاری، پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، یہ سارے انتظامات اللہ کر کے بندے کو اختیار دے دیا۔ اب اللہ کی طرف سے کیا سبحان اللہ انتظامات ہیں، دیکھو جسمانی حساب سے اللہ نے عقل دیا، اور باہر کے حساب سے اللہ نے ماحول دیا، علماء عطا کیے، مساجد عطا کیے، دین سمجھانے والے اللہ نے عطا کیے، اور قدرت میں اللہ نے نشانیاں پھیلا دی۔ اور اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آسمانی کتاب نازل کی اور پیغمبر کو اللہ نے بھیجا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اور آپ حقیقت میں یہ جو بھلائی اور برائی، خیر و شر، حق و باطل، یہ ہم سیکھیں، جانیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب برائی کو جاننے کے بعد اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ عرفت الشر لا للشر مخافۃ ان یدرکنی، میں نے برائی کو جانا برائی کرنے کے لیے نہیں، برائی سے بچنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں یہ علم رکھا ہے، میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی بندہ جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں کہ کوئی بندہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر واقعی جادو کے ذریعے کسی کا نقصان بھی ہوتا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ کا حکم وہاں پر شامل حال ہے۔ تو اسی لیے اس علم کے قریب نہ بھٹکنا، نہ اسے سیکھنا سکھانا اور نہ اسے پھیلانے کی کوشش کرنا۔ تو بہرحال کہ وہ باتیں جن سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک جسے علماء نے 7ویں نمبر پر بیان کیا کہ جادو کا علم سیکھنا اور جادو کا علم سکھانا، جس سے انسان کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ وہ باتیں جن سے انسان اسلام سے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، مشرکین کی، کافروں کی مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف ان کی مدد کرنا، یہ تو منافقوں کی عادت ہے، اللہ رحم فرمائے۔ منافق کسے کہتے؟ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے یا نہیں؟ اور نفاق کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹائپس آف نفاق جو ہے 2 ہیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ نفاق اعتقادی کیا ہے؟ عقیدے میں نفاق، اللہ رحم فرمائے، کہ دل میں آپ کفر کو چھپائیں، دل میں آپ اسلام سے دشمنی مول لیں اور اسلام سے نفرت کریں، اور سامنے مسلمان ہونے کو ظاہر کریں، آپ مسلمانوں کی صفوں میں رہیں، روزوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مختلف خیرات کے کاموں میں آگے آگے رہیں، لیکن جب بھی موقع ملے کافروں کا ساتھ دیں، کافروں کا ساتھ دیں، کافروں کی مدد کریں مسلمانوں کے خلاف، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اور اسی میں عبداللہ بن ابی ملوث تھا جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس نے مدینے میں اپنی ایک ٹیم بنائی تھی، اور ایسی منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو کل ہم نے بتایا تھا عشاء کے بعد والے درس میں کہ جہنم کے جو 7 جو ہے درجات ہوں گے، اس کے جو 7 جو ہے درجات ہوں گے جہنم کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دروازوں سے تعبیر کیا ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، تو ان میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ ہوگا، اور اس حاویہ میں کون ڈالے جائیں گے؟ یہ منافقین ڈالے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ المستعان۔ اگر کوئی بندہ
نفاق اعتقادی میں مبتلا ہو جائے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. کہ کبھی دل میں کفر کو نہ چھپانا، کبھی دل میں مسلمانوں کے خلاف اوروں کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں رکھنا. کسی ایک مسئلے میں بھی اگر کسی بندے نے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوئے اگر کافروں کی اس نے مدد کی دین کے خلاف، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 1 میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو بندہ تم میں سے ان مشرکین سے دوستی کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. اب یہاں پر بڑا ایک سوال عموماً ہندوستان کے ماحول میں کرتے ہیں، کیا مولانا کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے؟ کیا کافروں سے قریب نہیں ہونا؟ کیونکہ ہمارے تجارتی تعلقات ہوتے، کاروباری تعلقات ہوتے، پڑوسی رہتے وہ تعلقات رہتے، محلے میں رہتے وہ تعلقات رہتے، اسکول کے تعلقات رہتے، کالج کے تعلقات رہتے. تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. غور سے سنیے گا. کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا معاملہ مواسات. مواسات MUWA SATH مواسات. کافروں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے اس کے 3 جو ہے یعنی ٹائپس ہیں، اس کے 3 جو ہے الگ الگ قسمیں ہیں. اب اس کا ہر ایک اور اس کا پھر اس کا حکم بھی بیان کروں گا. مواسات، غم خاری کرنا. مواسات کا معنی بول رہا ہوں، غم خاری کرنا، ہمدردی کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا. یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. شریعت کی یہ تعلیم ہے ہماری ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو. غم خاری مسلمانوں کے، ایک بھوکا اگر تڑپ رہا ہے اس کی بھوک کو ہم جو ہے سمجھیں اور اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کریں. وہاں فرق نہ کریں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. آپ بھوکے کی بھوک کو مٹائیے، پیاسے کی پیاس کو بجھائیے. کوئی بندہ بیمار ہے اس کی آپ مدد کیجئے گا، وہاں فرق مت کیجئے گا مسلمان ہے غیر مسلم. یہ ہمدردی اور غمخواری پوری انسانیت کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ہمدردی کی اللہ نے تعلیم دی ہے. ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. شریعت کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے احسان کو، ہمدردی کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اگر تم کسی کو ذبح کرو، جانور کو اچھی طرح سے ذبح کرو. اور اچھی طرح سے کیسے ذبح کریں؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. تم میں سے چاہیے جب وہ ذبح کرنے والا ہے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے تاکہ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ اس کا ذبیحہ کو وہ آرام پہنچائے. جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اگر چھری تیز رہے گی آسانی سے جان جو ہے نکل جائے گی. اگر چھری تیز نہ ہو تو بندے باز لوگ کیا کرتے، جانور کی گردن پر جو ہے چھری رکھ کر آزماتے رہتے اور چھری جو ہے چلاتے رہتے. بیچارہ جو ہے یعنی وہ جانور وہ گھٹن میں اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے جب چھری تیز رہے گی تو ایک ہی ساتھ ایک ہی وار میں جو ہے آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور آسانی ضرور قبض ہو گئی. اتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی. دیکھو جانور کے ساتھ بھی ہمدردی، غم خاری، غم گساری کرنے کا جو ہے حکم دیتا ہے یہ مذہب اسلام. یہ مواسات پوری انسانیت کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا ہے مدارات. MUDARATH مدارات. مدارات کے معنی جو مشرک اور کافر مسلمانوں کا سپورٹ کرے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، نرم پہلو اختیار کرنا. غور سے سنیے، جو کافر اور مشرک مسلمانوں کا سپورٹ کرے ان کے ساتھ تھوڑا نرم پہلو اختیار کرنا. بہت سارے کافر ہوتے ہیں، مسجد کی بات آتی ہے تو ماشاءاللہ کورٹ کچہری میں مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اسلام کے خلاف سازش کرے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بابری مسجد کا جب مسئلہ ہوا الحمدللہ جہاں مسلمانوں کی آواز تھی
تو وہیں پر سبحان اللہ بہت سارے غیر مسلم جو ہے اس فیصلے کو پسند نہیں کیے، مسلمانوں کی تائید اور سپورٹ میں کھڑے رہے۔ اور آج بھی ہندوستان میں جو نفرت کا ماحول پھیلانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ بہت سے دانشور ایسے ہیں، بہت سارے کافر ایسے ہیں الحمدللہ جو مسلمانوں کے سپورٹ میں ہیں، مسلمانوں کے فیور میں ہیں۔ ایکسا سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا 2000 غالباً جو ہے یعنی 17 18 19 کیا لاک ڈاؤن سے پہلے ایکسا سول کوڈ کا یعنی یونیفارم کا، ایک جو ہے ملک ہے ہندوستان، تو تمام مذاہب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، نکاح کا، طلاق کا، پراپرٹی کا مسئلہ جو آج کل الحمدللہ بلکہ برسوں سے ہندوستان میں ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے آ رہے ہیں، اب دشمن کی یہ سازش رہی اس کو ختم کر دیا جائے اور اسلامک لا کو ختم کر کے ہندوستان کا ایک ایسا لا، ایک ایسا قانون بنائے جس میں سب لوگ جو ہے اسی چھت کے نیچے آئیں۔ اسے ایکسا سول کوڈ کا نام دیا اور اس کی شروعات کی انہوں نے طلاق سے، کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاق، ایک طلاق ہوگی 3 طلاق ہوگی۔ خوب ان لوگوں نے مذاق بھی اڑایا اس جو ہے مسئلے کا، اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ ایکسا سول کوڈ کے خلاف جہاں مسلمانوں نے آواز اٹھائی، وہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کے بہت سارے دانشوران ملت، بہت سارے کافر بھی الحمدللہ مسلمانوں کا سپورٹ کیے اور کہا کہ نہیں، ہندوستان میں مسلمان مائنارٹی میں ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کا اپنا حق دینا چاہیے، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دینی چاہیے۔ کیونکہ آپ ہندوستان کا آرٹیکل پڑھیں گے، آپ جب ہندوستان کا قانون مرتب کیا گیا تو آرٹیکل نمبر 25 سے 28 تک آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں ہر مذہب والے کو ہندوستان میں مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے مسجد اور عبادت گاہ سینٹر قائم کرنے کی اجازت ہے، اور اپنے مذہب کے مطابق اوروں کو تبلیغ کرنے اور دعوت دینے کی اجازت ہے۔ یہ 3 اہم نکات ہیں آرٹیکل نمبر 25 سے 28 تک، یہ خود ہم جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سب سمجھانا چاہیے۔ بہت اہم قانون ہے ہندوستان کا جو آرٹیکل بنا ہے، تو سبحان اللہ بہت ہی اہم ہے یہ آرٹیکل نمبر 25 سے 28 تک، سبحان اللہ یہ اہم باتیں ہیں۔ یہ کون سی باتیں؟ کہ ہندوستان میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے عبادت گاہ، مسجد اور مرکز اور سینٹر قائم کرنے کی اجازت ہے، اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور دعوت کی اجازت ہے۔ ہاں بالکل، بارک اللہ فیک۔ تو دوسرا جو ہم نے کہا کہ مدارات کی تعریف کیا لکھی ہے آپ نے؟ بعض کافر اور مشرک جو مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں تھوڑا نرم پہلو اختیار کرنا، بلکہ بعض اللہ کے بندے تو اس دوسرے ٹائپ میں جو ہے، دوسری قسم میں بہت زیادہ اسلام کے سلسلے میں نرم بھی ہوتے ہیں، قریب ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی بھی جو ہے شریعت نے تعلیم دی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ تؤخذ من اغنیاء المسلمین فترد علی فقراء المسلمین، جو مسلمان مالدار ہیں ان سے مال کو وصول کریں گے، زکوٰۃ کو وصول کریں گے، اور جو مسلمانوں میں جو غریب ہیں ان میں آپ زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے آپ، لیکن کافر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ۔ لیکن ایسا کافر جس کا دل مسلمانوں کے لیے نرم ہے، جس کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے اس کا کوئی مالی مسئلہ حل ہوگا اور وہ اسلام قبول کرے گا، ایسے بندے کو آگے بڑھ کر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تو ایسے لوگوں کے دل کو جوڑنے کی خاطر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایسے کافر اور مشرک کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کی، فار ایگزامپل جو ہے آپ نے ایک کافر کو زکوٰۃ کی رقم دی، شاید وہ اسلام قبول کر لے گا، بعد میں اسلام قبول نہیں کیا ہو تو کیا کرنا؟ واپس لے لینا، نہیں چھوڑ دینا بس، لیکن امید رہنا آپ کو، نہیں مولانا مجھے ہر کافر میں امید، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ایکٹیویٹیز، اس کے معاملات، اس کا سلوک، اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کا تعامل بتائے کہ ہاں باقاعدہ وہ بندہ جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ مواسات، یہ پوری انسانیت کے ساتھ، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مدارات، یہ صرف ان مشرکوں اور کافروں کے ساتھ جو الحمدللہ تھوڑا نرم پہلو مسلمانوں کے حق میں اختیار کرتے،
ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی، تھوڑا سا نرم پہلو، تھوڑا سا الحمدللہ قریب ہونے کی کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری سب سے اہم قسم ہے الموالات، یم یو یل یہ افن موالات، یم یو مو ڈبل یہ موا، یم یو ڈبل یہ موا، یل یہ ٹی ایچ لات، موالات، ہاں لات یعنی آخر میں تا ہے، موالات۔ موالات کا مطلب کیا ہے؟ کافروں سے ایسی دوستی کہ ان کا مذہبی رنگ ہم قبول کر لیں۔ موالات کا معنی کیا ہے؟ کافروں سے ایسی دوستی کہ ان کا مذہبی رنگ ہم قبول کر لیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسوں سے کبھی تم دوستی نہ کرنا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 پر 1 میں اللہ نے یہی کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کافروں سے دوستی کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا سبحان اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 1۔ اب دیکھیے گا ہماری دوستی کیسی ہے کافروں کے ساتھ۔ ایسی دوستی اختیار نہیں کرنا کہ آپ دیوالی میں ان کی پوجا پاٹ کا حصہ بن جائیں، ایسی دوستی نہ کرنا کہ دسہرے کے موقع پر آپ ان کی صفوں میں جا کے شامل ہو جائیں، ان کی پوجا پاٹ کی ہوئی چیزیں لے کر کھانے لگیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے نا یہ مذہب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کا راستہ یہ، سب راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے، بولتے نا وہ لوگ، کیا بولتے؟ سب کا مالک ایک ہے، راستے بس الگ ہیں۔ فَلَعِيَاذُ بِاللَّہ، ہم کہتے ہیں راستہ ایک ہی ہے، جنت کا راستہ ایک ہی ہے، حق کا راستہ ایک ہی ہے، توحید کا راستہ ایک ہی ہے، اس پہ چلیں تو آپ کامیاب ہوں گے، اس سے ہٹیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنا مضبوط ایمان اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، ایسی دوستی نہیں۔ اور یہاں پر وہ عقیدے کا مسئلہ میں ضرور پیش کروں گا اور لکھنا بھی چاہیے، یہی ہے ولا اور برا۔ دیکھو ولا اور برا، WA ولا، BAR یہ برا، عربی میں الواو واللام والالف والحمزہ، الولاء، الالف واللام والباء والراء والالف والحمزہ، البراء، الولاء، البراء۔ یہ عقیدے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ۔ الولا کے معنی دوستی کرنا، البراء کے معنی دشمنی کرنا۔ الولا کے معنی دوستی کرنا، البراء کے معنی دشمنی کرنا۔ اس بنیاد پہ آپ یقیناً کافر سے دشمنی کو ظاہر کریں گے، آپ ان کے کسی مذہبی رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب ہندوستان میں کیا بولتے ہیں؟ ہندوستان جو ہے ڈیموکریسی حکومت ہے، یہاں پر جو نظام ہے سیکولرزم جو نظام ہے، تو اس کو رکھ کر لوگ بولتے ہیں کہ یہاں سب کے ساتھ جو ہے ہم مل جل کے رہنا چاہیے، وہ ہماری عید میں مبارکبادی دیتے، ہم ان کی دیوالی مبارکبادی دیں گے۔ کیا ہے مولانا اس میں غلط؟ اگر آپ ان کی دیوالی میں مبارکبادی آپ نے دی، اللہ المستعان، آپ نے بہت بڑا حرام کا کام کیا۔ آپ نے ایمان بھی آپ سے چھن سکتا ہے، ایمان بھی رخصت ہو سکتا ہے آپ سے۔ ولا اور برا کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر۔ الحب للہ والبغض للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو یہ لفظ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی۔ ہم اور آپ ایک دوسرے سے قریب ہیں تو اللہ کی خاطر، اسی لیے ہر بھائی اپنے بھائی سے کہے انی احبک فی اللہ یا اخی، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اور ہر بہن اپنی بہن سے کہے انی احبک فی اللہ، اے میری بہن میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں۔ ہر بہن اپنی بہن سے کہے اور ہر بھائی اپنے بھائی سے کہے انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔
اب کسی کافر کے پاس جا کر آپ اگر کہہ سکتے ہیں ایسا انی احبک فی اللہ بول کر، نہیں، اس کی بت پرستی روک رہی ہے، اس کی پوجا پاٹ روک رہی ہے کہ آپ اس سے ویسی دوستی نہیں کر سکتے ہیں جس دوستی کو کرنے کے بعد آپ ان کا مذہبی رنگ قبول کر لیں، مذہبی اثر قبول کر لیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے نا؟ تو پہلے 3 ٹائپ ذکر کیا میں نے، المدارات، المواسات، المدارات، الموالات۔ الموالات میں نے کہا کہ یہی وہ ٹائپ ہے جس سے مسلمانوں کو روکا گیا۔ اب دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کسی کافر سے ایسی دوستی قائم نہیں کر سکتے آپ۔ تعلقات ضرور رکھیے گا، کاروبار کے تعلقات ہوں، تجارت کے تعلقات ہوں، جو دعوت کے میدان میں بہت ہی معاون ثابت ہوں گے۔ بہت سارے اللہ کے بندے مسلمان تاجر جن کے کافر دوست پارٹنر ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ مسلمان تاجر اپنے اخلاق سے اس قدر متاثر کرتے ہیں کہ اس کا پارٹنر اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق ضروری ہے ہندوستان میں، کیا ان سے قریب ہوں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور تصویرات بتائیں، تب چل کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اسلام جو ہے صرف دہشت گردی کا جو ہے مذہب ہے، یہ صرف جو ہے قتل کرنے، جہاد کرنے، توڑنے پھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسلام کے اندر جو انسانیت ہے، اسلام کے اندر جو ہمدردی ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم نے جو ایک اہم مسئلہ، عقیدے کا بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ الولا والبرا، اور یہ مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو بہت سارے مقام پہ غلطی کر دے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرے، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے۔ تو کافر سے ایسی دوستی حرام ہے مذہب کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے پاس مسلمان دیکھیں گے آپ اتنے مطلب فیملی جو ہے سرکل میں جو ہے دوست بن جاتے ہیں کہ باقاعدہ تہوار کے موقع پر ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، پوجا پاٹ میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ جب وہ پوجنے لگے ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر کبھی کبھار یہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جیسے وہ لوگ ہمارے گھر آتے تو ٹوپی پہن لیتے اور دوپٹہ ڈال لیتے عورتیں۔ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر کنکر کو شنکر ماننے والے ہیں، وہ اگر ہمارے خدا کو خدا مان لے تھوڑی دیر کے لیے تعجب والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان سبحان اللہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یہ ہماری آواز ہے، یہ ہماری صدا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری توحید ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی پوجا پاٹ کرتے ہوئے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھا لیا نمستے کرتے ہوئے اس مورتی کے سامنے پوجا کرتے ہوئے، فالعیاذ باللہ اسلام اور ایمان انسان کھو دیتا ہے۔ اب کیوں بھائی ہاتھ اٹھائے؟ اب جیسے بعض ہمارے پاس جو پولیٹک میں ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، اللہ المستعان، وہ لوگ تو جو ہے کسی کے پیر چومتے ہیں کرسی کی خاطر، پیسوں کی خاطر، عہدے کی خاطر۔ نشہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مندروں کی پوجا پاٹ میں بھی ہمارے بعض مسلمان سیاستدان کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں، پولیٹک میں جائز ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، کیا ہندوستان میں پولیٹک میں قدم رکھ سکتے کیا؟ میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ اگر پولیٹک میں قدم رکھنے سے آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کے اخلاق، آپ کی پہچان، آپ کی دینداری اگر متاثر نہیں ہوگی، فیا مرحبا، آگے بڑھیے گا، قدم رکھیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ ضروری ہے، مسلمان جو ہے سیاست سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ ہمارے بعض نمائندگان جو اپنے پاس ماشاءاللہ یعنی صلاحیت رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، خوب ماشاءاللہ جو ہے تعلقات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہل کر کے مسلمانوں کا بھلا کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ سیاست میں، پولیٹک میں آپ نے قدم رکھا تو وہیں سے آپ کا دین برباد، آپ کا ایمان برباد، آپ کی سوچ برباد، آپ کے اخلاق برباد، آپ کی پہچان مٹ جائے گی۔ اللہ کی خاطر آپ سیاست میں قدم مت رکھیے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں آپ اپنے دین میں اور ایمان میں مضبوط ہیں اور جہاں بھی رہیں گے ماشاءاللہ اپنی پہچان پر، بعض سیاستدان ایسے ہیں الحمدللہ، کبھی رشوت نہیں لیتے، کبھی وہ حرام راستہ اختیار نہیں کرتے، الحمدللہ جتنی آمدنی ہے اس سے راضی ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سوشل سروس میں مصروف ہیں الحمدللہ۔ باہر بھی اجارہ ہے، پہلے سے آواز، اچھا پہلے آواز نہیں جاتی تھی باہر، خیر جزاکم اللہ خیر۔
تو سمجھ رہے نا، یہ شاید یہ نمبر کیا ہے، 8واں یا 7واں؟ 8۔ تو مشرکین اور کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، اس سے بھی بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں بات دیکھیے گا جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں، بعض لوگ شریعت کے دائرے سے اپنی مرضی کے مطابق نکل سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گنجائش ہے وہ اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق شریعت کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جب من کیا تو شریعت پہ عمل کرو، من کیا تو باہر کے کلچر کو اپنا لو، شریعت کو ٹکرا دو، باقاعدہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے سمجھ کر، جبکہ حرام ہے۔ یہ اگر حرام سمجھ کر پھر بھی کر لے، ویسٹرن کلچر کو اپنا لے، سنت کو چھوڑ دے، بندہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن سبحان اللہ یعنی اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ باقاعدہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگ اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق شریعت سے باہر نکلنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، وہ شریعت کے دائرے سے باہر جا سکتے ہیں، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 80 پر 5، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ سبحان اللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ، کوئی اور کلچر اگر بندہ چاہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوستو یہ بھی بہت خطیر مسئلہ ہے کہ بندہ پہلے سے حلال سمجھنے لگے۔ کسے حلال سمجھ رہا ہے؟ شریعت سے باہر جا سکتے ہیں ہم، شریعت سے باہر کبھی نہیں جا سکتے ہم۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، وفی آیہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ نے حدیں مقرر کر دی، ان حدوں کو تجاوز نہ کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اللہ تعالیٰ نے چند حدیں مقرر کی ہیں، اے اللہ کے بندوں ان حدوں کو پار نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ حد کو ہم پار کر سکتے ہیں، شریعت سے باہر جا سکتے ہیں، تب بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 9ویں بات ہے، آیت نمبر 80 پر 5 آل عمران، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخری بات، جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے پھر جائے، اپنا چہرہ پھیر لے، اپنا منہ بنا لے، اللہ کے دین سے اعراض کر لے، اللہ کے دین سے پھر جائے، اللہ کے دین سے اپنے آپ کو الگ کر لے، تو وہاں پر بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سورہ سجدہ جو ہر جمعہ فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ کی تلاوت اور انسان کی تلاوت مسنون ہے، اس میں آیت نمبر 20 پر 2 میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ایک بندے کے پاس دین کی بات بتائی جاتی ہے، شریعت کی بات بتائی جاتی ہے، وہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اپنا منہ بنا لیتا ہے، اعراض کر لیتا، اسے بولتے ہیں عربی میں اعراض کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، فلاں بندہ دین سے اعراض کر رہا ہے۔ اعراض کرنے کا مطلب کیا؟ اپنا چہرہ ایسا پھیر لینا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، بالکل ماننے تیار نہیں، چہرہ بنا کے پیچھے چلے جانا۔ تو سبحان اللہ جو ہے یہ 10ویں بات، یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو معزز حضرات و خواتین، یہ 10 بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور اس کے تحت ہم نے کئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اور ایمان اللہ کی عطا کردہ بہت انمول نعمت ہے، ہم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان متاثر ہو جائے، جس سے ہمارا دین متاثر ہو جائے۔ اب دیکھو 10 باتوں کو اگر آپ جا کے گھر میں غور کریں گے، اللہ رحم کرے،
ہماری سوسائٹی میں مسلمان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں ان سے غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ توحید ہی انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، اور توحید ہی انسان کو نجات دلانے والی ہے. اور شرک یہ تباہی ہے، شرک یہ ظلم ہے، شرک یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس سے خود بچیں، اوروں کو بچانے کی ہم کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. جی دیکھیے گا، 5 وقت نماز پڑھتا ہے پھر بھی کرتا ہے یہ معاملہ. دیکھیے یہ معاملہ جان کے کریں یا انجانے میں کریں، اسلام سے خارج ہے. دلیل مثال کیا ہے؟ اب ہم نے 10 باتوں میں ایک بات ہم نے ذکر کی، مثلا مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، دشمنوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، مسلمانوں کے سیکریٹس کو جا کے وہاں بیان کرنا، اور دل میں اسلام کی نفرت اور دشمنی. اور بندہ کہتا ہے کہ اچھا اسلام سے نفرت جو ہے غلط ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم نا. وہ اپنی لا علمی کو ظاہر کرے تب بھی وہ بندہ خارج ہو جائے گا، پھر اسے کلمہ پڑھنا ہے. جی سلام. جی 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 جی. نہیں، اب کتنے تولے ہیں آپ مثلا؟ ہاں نہیں پورے 15 تولے کے حساب سے جو ہے نکالنا ہے انشاءاللہ. نہیں. دیکھیے جب سے جو ہے آپ کے پاس یعنی 6 تولے تھے تو زکوٰۃ واجب نہیں تھی. جب سے 7.5 تولہ یا اس سے بڑھ کر آپ حساب رکھیے گا کہ کب آپ کے پاس جو ہے اتنے زیورات آئے. مثلا لاسٹ ایئر اگست کی 10ویں تاریخ کو آپ کے پاس 6 تولہ سونا 7.5 تولہ سونا بنا، تو وہاں سے آپ کی زکوٰۃ جو ہے شروع ہو گئی. اگلے سال اگست 10 تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ 7.5 تولہ اور آپ بتا رہے 15 تولہ. اب یہ 15 تولہ کیسے ہوئے؟ کیا کہیں دوسروں سے پراپرٹی سے کچھ 2 مہینے پہلے ایک 5 تولہ سونا آیا تھا؟ اس کو آپ حساب میں مت رکھیے گا. لیکن اسی 7.5 تولے سے 15 تولے ہوئے تھے، یعنی کسی بزنس میں آپ نے اسے انویسٹ کیا تھا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ 7.5 تولہ سونا کیا ہو گیا؟ 15 تولہ سونا ہو گیا قریب کے 1 مہینے میں. تب پورے 15 تولے کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے آپ. اگر جی بولیے. ہاں شادی کے بعد سے حساب شروع ہوگا انشاءاللہ. ایگزیکٹ شادی کے دن سے خواتین حساب رکھیں گے، اور شادی سے پہلے ماں باپ حساب رکھیں گے. سمجھ گئے؟ مطلب شادی کے بعد 15 تولہ ملا تھا، شادی کے پہلے 6 تولہ تھا، تو اس حساب سے نکال. ہاں بارک اللہ فیکم. تو شادی سے پہلے صرف 6 تولے تھے اور شادی کے بعد 15. تو شادی کے بعد سے ہاں سمجھ گیا میں. جی پہلے 6 بعد میں 15 6+15. ہاں وہی 6+15. تو شادی کے بعد جو 15 ملے ہیں تو وہاں سے اصل حساب شروع ہوا. تو جیسے ہی 1 سال مکمل ہوں گے تو 15 پلس یعنی 6 21 جو ہے تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے 1 سال کے بعد، شادی کے 1 سال کے بعد انشاءاللہ. بارک اللہ. ہاں پیر اور جمعرات کے حوالے سے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان 2 دنوں میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر انسان کا عمل ہر پیر اور جمعرات اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اور اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، یہ میری خواہش ہے. یہ آپ نے ظاہر کی. تو باقاعدہ پرٹیکولر اتنا ثواب ملے گا، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ پیر اور جمعرات کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس وقت اعمال پیش ہوتے ہیں. جب اللہ کے پاس اعمال پیش ہو کسی بندے کے اور وہ روزے کی حالت میں ہو، اللہ کی رضامندی وہاں ملے گی، اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ عین ممکن ہے. جی
ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے ہم کو منع کیا جاتا ہے. سنو جو لوگ تم سے دین کی وجہ سے لڑے اور جی تمہیں, ہاں یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کن سے روکتا ہے دوستی کرنے سے؟ کہا کہ سبحان اللہ جو تمہیں دین سے روکے, ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے. ان لوگوں سے قریب ہونے سے نہیں روکتا جو تمہیں دین کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے. وہی میں نے کہا نا, پہلی 3 قسم کو ذہن میں رکھ لو آپ. پہلے مواسات اور مدارات جو میں نے واضح کیا, یہ دونوں ماشاء اللہ ان جو ہے کافروں کے ساتھ ہیں جو دین میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے. ان کے ساتھ تجارتی تعلقات, کاروباری تعلقات بنائے رکھیے گا. آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیے گا, ان سے قریب ہو جائیے گا, بیمار ہونے پر ان کی جو ہے عیادت کیجیے گا, ہے کہ نہیں. ایک یہودی بچے کے بیمار ہونے پر اللہ کے نبی نے جا کے عیادت کی. اگر کوئی بھوکا ہے تو وہاں فرق مت کیجیے, مسلمان ہے غیر مسلم, اس کو کھلائیے, اس کو پلائیے, اس کی آپ جو ہے خاطر داری کیجیے آپ. یہ انسانیت ہے یہ. لیکن واقعی جو بندہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی مول لیتا ہے, ہرگز اس سے آپ کسی طرح کا تعلق نہیں رکھیں گے. وہ آپ کے دین کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں 2 آیات میں یہی باتیں بیان کی ہیں. بارک اللہ فیک. سلام جی. شعبان کے روزے, ہاں اچھا, شعبان کے روزے رکھنے کے حوالے سے جو مشہور روایت ہے, میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد, رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر پورا مہینہ اگر روزہ رکھتے تھے تو گویا کہ وہ شعبان کا مہینہ تھا. محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں کہا پورے مہینے سے مراد عام مہینوں کے مقابل میں 11 مہینوں کے مقابل میں سب سے زیادہ روزوں کی پابندی, روزوں کا اہتمام شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی کیا کرتے تھے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے, اگر کوئی بندہ شعبان میں, شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد اگر روزہ رکھنا چاہے تو علماء نے منع کیا ہے کہیں آپ کمزور نہ پڑ جائیں اور اصل رمضان کے فرض روزے آپ سے نہ چھوٹ جائیں. ہاں بندہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہے, 1 دن چھوڑ کر 1 دن, 2 دن چھوڑ کر 1 دن, اس طرح اگر شعبان میں رکھنے کا اگر وہ پابند ہے, الحمدللہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ ایک سے منع کیا گیا شعبان میں کہ آپ شعبان کے آخر میں 20 پر 8ویں تاریخ, 20 پر 9ویں تاریخ کو استقبال رمضان کے نام پر, ویلکم آف رمضان کے نام پر کیا مت کیجیے گا, روزے مت رکھیے گا. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جیسی شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو رمضان کے استقبال اور ویلکم میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں. اس سے بالکل منع کیا گیا. جزاکم اللہ خیر. السلام جی. جی پوچھیے. میں انٹرسٹ کے پیسے کافروں کو دے سکتے, کیا مطلب؟ ہاں زکوٰۃ تو نہیں دیں گے آپ. جی 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 بارک اللہ فیکم. ہاں جی. بہرحال دیکھیے, انٹرسٹ کے پیسوں کے حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل حرام پیسہ ہے, وہ تو خود آپ اپنی ذات کے لیے ہرگز استعمال نہیں کریں گے اور اس سے کوئی آپ عبادت اور ثواب کا کام نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے نا, پہلی بات واضح ہے. اور دوسری بات, جیسے اگر کوئی بندہ یہ بھی سوال کرتے ہیں, ہمارا ہی کوئی بندہ بینک میں پھنسا ہوا ہے, لون میں پھنسا ہوا ہے, کیا اس کو چھڑانے کے لیے یا سامنے کافر آ کے پیسے مانگ رہا ہے, تو علماء نے یہاں سے گنجائش نکالی ہے, انشاءاللہ دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو مسلمان اور غیر مسلم دونوں اگر غریب ہیں تو اس میں مسلمان غریب کو آپ ترجیح دیجیے گا, زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہاں دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. بارک اللہ. واضح کر کے دیجیے گا سامنے والے کو, تاکہ وہ بندہ جو ہے معلوم کر لے کہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ کون سا پیسہ ہے. بارک اللہ فیکم. خیر, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین سے راضی ہو جائے, ہر نعمت سے اللہ نوازے, ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اس کلاس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے. انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات پیر کے دن ہوگی انشاءاللہ. پیر کے دن, پیر نا, ہاں کل جمعہ ہے انشاءاللہ, اور ہفتہ اتوار انشاءاللہ. ہفتہ اتوار اس لیے کلاس نہیں ہے, ریویژن کا وقت ہے, وہ بہت ساری آیتیں یاد کرنا ہے کیونکہ پیپر بہت ہی جو ہے مشکل ٹف آئے گا, اسی لیے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا آپ لوگ. ہاں چھٹی وہی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی ہے, اچھی طرح ریویژن کر لو کہ بس اونلی 1 ویک باقی ہے. آخری ویک میں جو ایگزام ہوگا انشاءاللہ, نیکسٹ ویک ہم اعلان کریں گے کب انشاءاللہ ہمارا ایگزام ہوگا.
جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.